بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکم سقوط البخاری عن الراوی فی التأریخ. فإن البخاری، نیچے سے ہے، فإن البخاری لم يصرح البتة أن كتابه هذا موضوعه الثقات، أو أن من سكت عنه في كتابه فهو ثقة قوي الحديث، ولا قال هذا أحد من المحققين من أهل العلم، بل التتبع يرد هذا القول ويهدم هذا المذهب. وأما احتجاج البخاري في صحيحه ببعض من لم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل فهذا محمول على أنه قد صبر حديثه واختبر أمره فاحتج بروايته بعد التحقيق والتمحيص، ولا يظن أنه حقق حال كل من سكت عنه في تأریخه حمزہ لکھا جائے گا اس الف پر، على النحو الذي فعله في من أخرج له في الصحيح على هذه الصفة، فإن القول بذلك مجازفة كبيرة. یہ سبق چل رہا ہے حکم سقوط البخاری عن الراوی فی التأریخ. التاریخ الکبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے راویوں کا ذکر کیا ہے، تو راویوں کے حالات پر تعدیل و توثیق اور جرح و تجریح کرتے ہی ہیں، کہیں کہیں کچھ نہیں بولتے، سکوت اختیار کرتے ہیں. تو کیا سکوت اختیار کرنا یہ اس راوی کے لیے توثیق اور تعدیل بن جائے گا یا نہیں؟ ما حکم سکوت البخاری، امام بخاری کے سکوت کا التاریخ الکبیر میں کیا حکم ہے؟ تو اس سے پہلے والا جو سبق تھا اس میں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی تعدیل پر گفتگو تھی کہ ابن حبان متساہلین میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی تعدیل اگر وہ کریں تو ان کی تعدیل معتبر ہوگی یا رد کر دی جائے گی. بین القبولی و ردی کے عنوان سے ایک سبق لکھا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی ہر حدیث کو رد ہی نہیں کریں گے بلکہ قبول بھی کی جائے گی. البتہ کہ رد کرنے کی شرح زیادہ ہے، فی الغالب غالب متساہل ہے وہ، تو ان کی حدیث کو رد کیا جائے گا. لیکن توثیق جو کیا ہے تو توثیق کے 5 درجے ہیں، درجوں کے اعتبار سے زیادہ تر ان کی توثیق قبول کی جائے گی اور 5واں درجہ ہے جس میں قبول نہیں کی جائے گی. 5 درجے میں ایک درجہ یہ ہے کہ جو عام بڑے ناقدین حدیث ہیں اسی طرح کا درجہ ہے ابن حبان کا بھی، اگر وہ صراحتاً کہیں کہ یہ متقن الحدیث ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسی صراحت کے قریب، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ ان کی تعدیل کو قبول کیا جائے گا، اور چوتھا درجہ ہے کہ ان کی تعدیل صالح یعنی قبول کیا جانا چاہیے کہ لائق ہے،
صلح ان یقبل، لائق ہے کہ اسے قبول کیا جائے، اور پانچواں درجہ ہے کہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اسی پانچویں درجے کے بعد جوڑتے ہوئے یہاں نیا عنوان قائم کیا ہے۔ 5 درجے بیان کرنے کے بعد پھر 5واں درجہ فَلَا يُعْتَبَرُ بِالتَّوْثِيقِ لَهُمْ اخیر میں کہہ کے بات ختم کیا ہے۔ پھر یہاں کہا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو جیسا کہ تعجب خیز بات کہی گئی ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں نہ تعدیل کی نہ تجریح ہے، سکوت اختیار کیا، اور ادھر امام ابن حبان نے ثقات نام کی کتاب میں ان کو جو ہے درج کیا ہے، کچھ کہا نہیں ہے انہوں نے، صرف اپنی کتاب میں درج کیا ثقہ، ادھر امام بخاری کچھ بولے نہیں، تو کیا ایسے راوی کو ثقہ قرار دیا جائے گا، تعدیل کی جائے گی؟ تو کہہ رہے ہیں بعض متاخرین نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے، اسی کی تردید کرنا ہے۔ وَأَعْجَبُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ ادعى أن سكوت البخاري عن راو من الرواة في كتابه التاريخ الكبير يعد توثيقا له۔ یہ تعجب خیز بات ہے کہ سکوت بخاری کو انہوں نے کیا ہے، توثیق مانا ہے۔ لا سيما اذا تابعه ابن حبان فذكره في الثقات، خاص طور پہ ایک تو ادھر سکوت اختیار کیا اور ثقات میں اسی راوی کا نام آ گیا ابن حبان کی طرف سے، تو کہہ رہے ہیں تب تو معتبر ہی ہے، ایسا بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔ تو کہہ رہے ھذا مذہب عجیب، یہ عجیب و غریب مذہب ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ فإنه من لم يتعرض له بجرح ولا تعدیل، جس پر جرح و تعدیل کچھ نہیں ہے اور ابن حبان ثقہ میں نقل کرے، تو فهو على التفصیل الذي ذکرناه سابقا، جو ابھی ہم نے آپ کو کہا 5 درجے، تو کرے اس طرح اگر آئے تو اسی 5 درجے میں دیکھا جائے گا کہ ثقات میں ذکر کرنے کے بعد امام ابن حبان نے اس پر کچھ بولا ہے، صراحتاً بولا ہے متقناً، تب تو پہلا درجہ ہوگا۔ صراحتاً نہیں بولا ہے لیکن ان کے شیوخ میں سے ہیں وہ جن کے پاس یہ اٹھے بیٹھے ہیں، تو دوسرا درجہ ہے، یا کثرت حدیث ان سے نقل کی ہے تو تیسرا درجہ ہے، تو یہ تیسرا درجہ ہے، اور کثرت حدیث تو نہیں لیکن اسی کے قریب قریب تو چوتھا درجہ ہے، اور 5واں درجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی نہ ہو چوتھے میں سے، چاروں میں سے۔ تو کہہ رہے ایسا اگر آتا ہے تو متاخرین کی اس بات کو نہیں لیں گے کہ امام بخاری نے سکوت اختیار کیا اور ابن حبان نے ثقات میں اس کو ذکر کر دیا لہذا یعد له توثیقا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسی 5 درجے میں سے اس کو جانچا پرکھا جائے گا۔ فهو على التفصیل الذي ذکرناه سابقا، چنانچہ اسی کی پھر سے وضاحت کر رہے ہیں۔ فإذا أورده البخاري في التاريخ الكبير ولم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل وذكره ابن حبان في الثقات ولم يتكلم فيه بما يدل على أنه قد صبر روايته أو أنه قد عرف حال الرجل، اسی بات کو دوبارہ اپنے الفاظ میں ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ 5 باتوں میں سے کچھ نہیں پائی گئی، 5ویں پائی جا رہی ہے، تو کہنا فهو لا يزال على الجهالة، نہ ان کے بولنے سے نہ ان کے بولنے سے تعدیل توثیق نہیں ثابت ہوگی، بلکہ وہ مجہول کے مجہول رہیں گے۔ اگر ایک راوی نے ان سے نقل کیا ہے تو مجہول العین رہیں گے، اور 2-3 راویوں نے نقل کیا تو تھوڑا عینیت تو آ گئی، کئی لوگ مل کے تو عینیت آ گئی لیکن حالت کا پتہ نہیں چل رہا، لہذا مجہول الحال رہیں گے۔ اور اس کے بعد آگے فإن البخاری لم يصرح، البتہ کیوں ایسا قانون بنایا؟ کہہ رہے قانون ایسا اس لیے بنایا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب جو لکھی ہے اس میں یہ صراحت نہیں کیا ہے کہ میں جس کے بارے میں کچھ نہ بولوں وہ کیا ہے، ثقہ ہے۔ فإن البخاری لم يصرح البتہ، کیونکہ امام بخاری نے نہیں صراحت کی ہے یقیناً ان کتابہ هذا موضوعه الثقات، کہ ان کی یہ کتاب
اس کا موضوع ہی ثقات ہے. اگر ایسا لکھ دیتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تب پھر ٹھیک ہے، اس میں جو آ گیا جس کے بارے میں بول دیا، نہیں بولا تو موضوع ہی ہے اس کا کہ بھائی التاریخ الکبیر میں جو آ جائے گی ہم نے ثقہ ہی کو لیا ہے، تب تو وہ ثقہ قرار دیں گے ان کو. لیکن ایسا انہوں نے کہیں لکھا نہیں، صراحت نہیں کی. فإن البخاری لم يصرح البتہ ان کتابہ ھذا موضوعہ الثقات، کہ ان کی اس کتاب جس کا موضوع ثقات ہی ہے، کہیں نہیں صراحت کی. او ان من سکت عنہ فی کتابہ، یا یہی صراحت کی ہو کہ جس راوی سے وہ سکوت اختیار کریں گے فی کتابہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں، فی کتابہ اپنی کتاب میں، اوپر ہے فی کتابہ التاریخ الکبیر، اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں، فہو ثقۃ، وہ ثقہ کہلائیں گے. یہی تصریح کر دیتے کہ بھئی ہم اپنی کتاب میں التاریخ الکبیر میں جس سے سکوت اختیار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ثقہ ہے. ایسا کہیں نہیں لکھا. فہو ثقۃ، تو ثقہ ہوں گے. قوی الحدیث ہوں گے، ایسا کہیں نہیں لکھا ہے. ولا قال ھذا، اور نہ کسی نے کہا ان کے بارے میں کہ ٹھیک ہے انہوں نے تواضعاً نہیں لکھا، بڑے ہیں، اور دوسرے نے ان کے جو شاگرد ہیں خادم ہے وہ بتا دے کہ حضرت روزے سے ہیں. تو ایسا بھی کچھ نہیں کہ دوسرے بتا دے، وہ خود نہیں بتا پا رہے ہیں. ولا قال ھذا احد، عرب جو ہے بہت زیادہ بدگمانی سے پاک ہوتے ہیں. روزہ دار تھے وہاں بیٹھے، تو حرم شریف میں مسجد نبوی میں بھی اور یہاں بھی بلاتے ہیں روزے کے ٹائم، افطار کے ٹائم میں، آئیے بیٹھ گئے. تو ایک صاحب بیٹھ گئے، یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہیں دسترخوان بچ گیا. اس کے بعد سب لوگ، افطار کا ٹائم ہونے والا تھا، یہ اٹھ کے جا رہے تھے، تو جس نے بچھوایا تھا تو کہا بیٹھی، تو انہوں نے کہا کہ شیخ لست بصائم، لا باس لا حرج اجلس کل معنا. تو ایسے رہتے ہیں وہ. ہمارے یہاں تو یہ روزے دار نہیں، یہ کیسے کھانے لگا، اس کو پٹائی بھی کر دیں گے بعد میں. اتنے جو ہے افراد تفرید کے شکار ہوتے ہیں. نہیں روزہ نہیں، نفلی روزہ ہے، کوئی وہ تھوڑی ہے. تو ایسے رہتا ہے. دیکھیے ولا قال ھذا احد، اور نہ کسی نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ امام بخاری تو بہت بڑے ہیں، یہ سکوت اختیار کریں تو اس کتاب میں تو وہ راوی کیا ہوں گے، ثقہ کہلائیں گے. کسی نے بھی نہیں کہا، نہ انہوں نے کہیں اپنے اشارے کنایے سے یہ بات بتائی ہو، کچھ نہیں. ولا قال ھذا احد، اور نہ کسی نے یہ کہا ہے من المحققین، محققین علماء میں سے، محققین اور محقین، محق اور محقق دونوں، ایک تو حق پرست اور دوسرے مدلل، حق بات کہنے والا. ولا قال ھذا احد، اور نہ کسی نے کہا ہے یہ محققین میں سے، من اہل العلم، محدثین کی جماعت سے. بل التتبع يرد هذا القول، بلکہ تلاش کریں، بلکہ تلاش اور استقراء اس قول کی تردید کرے گا. اگر کسی نے کہا بھی ہو اور تلاش کریں تو پھر یہ ملے گا کہ غیر ثقہ بھی ہے اس میں. بل تتبع سے ہم نکال لائیں گے کہ ان کی کتاب میں غیر ثقہ لوگ بھی ہیں، کسی مسئلہ سے ذکر کیا ہوگا وہاں، لیکن غیر ثقہ بھی ہیں. بل التتبع يرد هذا القول، بلکہ تلاش کرنا، بلکہ استقراء یہ رد کرتا ہے اس قول کو. وَيَهْدِمُ هَذَا الْمَذْهَبَ، اور دھڑام سے زمیں بوس کر دیتا ہے اس مذہب کی عمارت کو، دھڑام سے گرا دیتا ہے ایک دم. هذا المذهب، اس مذہب کو، یعنی اس مذہب کی عمارت کو. جن لوگوں نے کہا کہ امام بخاری
تاریخ الکبیر میں ذکر کریں، اور کبھی ابن حبان بھی توثیق کرنے لگے، ثقہ میں ذکر کرنے لگے، تب وہ راوی کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ کہ یہ مذہب جو ہے یہدم ھذا المذہب التتبع، استقراء و تلاش جو ہے اس مذہب کی جو ہے بقیہ ادھیڑ دیتی ہے، استقراء ادھیڑ دیتا ہے، ویہدم ھذا المذہب، اور اس مذہب کو گرا دیتا ہے۔ وَأَمَّا احتجاج البخاری، رہی بات امام بخاری کا پروٹیسٹ، کسانوں کا پروٹیسٹ چل رہا دلی میں، تو وہ احتجاج نہیں ہے، ہم علماء کا کام یہ احتجاج نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام تسبیح پڑھنا ہے، جب ضرورت پڑے گی اس کی تو اس کے لیے بھی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کی جنگ آزادی میں تھے شامل، اور یہ کیا نام ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب شامل تھے جنگ آزادی میں، جو انگریزوں سے جنگ لڑی گئی بعد میں اس میں شامل تھے۔ تو ان حضرات کے خلاف وارنٹ جاری تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی تو چھتہ مسجد میں تھے، وہ واقعہ مشہور ہے کہ پکڑنے والے پہنچے تو کہا کہ ایک قدم آگے بڑھا کر کے میں یہی تو تھے، کہیں گئے ہوں گے دیکھ لو۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی گرفتار کر لیے گئے تھے، اور انگریزوں کے انگریز جج کے سامنے پیشی بھی ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ بتائیے کہ انگریزوں کے خلاف جنگ میں آپ تھے؟ تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں تھے۔ تو صاف صاف ایسے ہی اقرار کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا کس ہتھیار سے لڑے تھے آپ، کس ہتھیار سے لڑے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ہتھیار یہ تسبیح ہے، ہاتھ اٹھا کر کے اشارہ کر کے کہا۔ اب ان دونوں جملوں میں پہلا جواب کہ ہاں ہم لڑے تھے وہ بھی سچ، اور یہ بھی سچ، یہ بھی ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المومن۔ تو ان دونوں جوابوں نے کیا اثر کیا اس کے دماغ پر، اس کے دل پہ، کہ اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ غلط آدمی کو تم لوگ گرفتار کر کے لے آئے ہو، تم لوگوں سے غلطی ہوئی، انہیں کو ڈانٹنا شروع کیا، اور اس کے بعد چھوٹ گئے۔ تو اس پہ یاد آ گیا وہ کہ ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ تو جب وقت پڑے تو یہ تسبیح بھی ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آیا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ تو کبھی کس کو جہاد کہا جاتا ہے، کس کو جہاد کہا جاتا ہے، کس کو حقیقی معنی میں کہا جاتا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ حدیث کی تشریحات میں ہے۔ بہرحال یہ اس کو بھی ہتھیار کہا، تسبیح کو۔ وَيَهْدِمُ هَذَا الْمَذْهَبَ۔ وَأَمَّا احتجاج البخاری کی، رہی بات امام بخاری کا حجت پکڑنا، فی صحیحہ، ان کی صحیح میں، ببعض من لم یتکل فیہ، ان بعض راویوں سے جن میں کلام نہیں کیا گیا ہے، جرح و تعدیل کے ساتھ۔ ایسے راوی سے امام بخاری نے دلیل لی ہے کہ دیکھو یہ حدیث فلاں سے مروی ہے، اس پہ کلام نہیں کیا انہوں نے، نہ جرح کا نہ تعدیل کا، تو مجہور العین یا مجہور الحال ہوئے جو تشریح ہے اس کے اعتبار سے۔ لیکن امام بخاری نے ان کی حدیث لیا اور اس سے مسئلہ نکالا، ترجمۃ الباب باندھا۔ احتجاج کا مطلب یہی ہے کہ کسی مسئلے کی دلیل پکڑی، اس کا کیا جواب ہوگا جب وہ مجہور الحال یا مجہور العین ہے، کیونکہ لم یتکلم بجرح ولا تعدیل، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فہذا محمول، تو اس طرح کی حدیثیں اور یہ حدیث محمول ہوگی علی انہ قد صبر حدیثہ، کہ امام بخاری نے ان کی حدیث کو جانچا ہے،
صبر سین سے، واختبر امرہ، اور ان کے معاملے کو پرکھا ہے، فاحتج بروایتی، تب ان کی روایت سے دلیل لی ہے، بعد التحقیق والتمحیص، آفٹر ویری مچ ریسرچ۔ تمحیص اور تحقیق دو لفظ ہیں، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، اسی لیے ہم نے کہا کہ آفٹر ویری مچ ریسرچ، بہت زیادہ ریسرچ کے بعد۔ ولا یظن، اور گمان نہیں کیا جائے گا، انہ حقق حال کل من سکت عنہ، کہ انہوں نے تحقیق کیا ہے ہر راوی کی حالت کی جن سے وہ خاموش رہے ہوں، سکوت اختیار کیا ہو، فی تاریخی ہی، ان کی تاریخ میں، علی النحو الذی فعلہ، اس طریقے پر جو انہوں نے کیا ہے، فی من اخرج لہ فی الصحیح، اس راوی کے سلسلے میں جن سے صحیح میں، بخاری میں حدیث نقل کی ہے، علی ہذه الصفۃ، اس صفت پر، فإن القول بذلک مجازفۃ کبیرۃ، کیونکہ اس طرح کا قائل ہونا بہت بڑی تخمینے کی بات ہے، اندازے کی بات ہے۔